أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين. فقهنا في الدين آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم آمين. أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب آمين. يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا آمين. رب العالمين. آمين ثم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. सूरतुल अंबिया आयत नंबर 101 से 106 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لهم منا الحسنى لهم منا الحسنى لهم منا الحسنى. यहाँ पर मीम और नून मुशद्दद दोनों एक के बाद एक आ रहे हैं और दो गुन्ने होंगे। यहाँ पर आपने किसी एक को भी ड्रॉप नहीं करना और तशदीद को भी आपने ड्रॉप नहीं करना है। उलाइक أولئك عنها مبعدون مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت
أنفسهم خالدون أنفسهم خالدون خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا لا يسمعون يسمعون حسيسها فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فهم فيما فيما اشتهت اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع لا لا يحزنهم الفزع لا يحزنهم لا يحزنهم الفزع الفزع الأكبر أكبر وتتلقاهم فتتلقاهم الملائكة الملائكة هذا يومكم الذي هذا يومكم الذي यहाँ पर ये लफ्ज हाज़ा है, यानी कि हा को भी हम दो हरकत तक बढ़ाएंगे और जा को भी। क्या वजह है? हा के ऊपर खड़ी जबर है और जबकि जा मद्द असली है, इसको अपने हाज़ा नहीं पढ़ना है, हाज़ा दोनों को हम स्ट्रेच करेंगे। हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी هذا يوم يومكم الذي الذي कुन्तुम तुअदून كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم يتلقاهم الملائكة الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم يحزنهم الفزع الفزع الأكبر الأكبر وتتلقاهم وتتلقاهم الملائكة الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء يوم نطوي يوم السماء السماء
sorry. يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل كطي السجل كطي السجل كطي السجل للكتب للكتب जी बा के ऊपर आपने कलकला करना है लिलकुतुब للكتب लिल नहीं करना, ठीक है। ये इसको आपने स्ट्रेच नहीं करना है। लिलकुतुब للكتب कमा बदअना كما بدأنا أول خلق أول خلق नून के ऊपर आपने गुन्ना करना है, यहाँ पर इख्फा नहीं होगा। खल्किन خلق नुईदु نعيده वअदन अलैना وعدا علينا वअदन अलैना وعدا علينا إنا كنا إنا كنا فاعلين فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين जी पिक करने की कोशिश कीजिए, इट्स नॉट डिफिकल्ट। كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا فاعلين ولقد كتبنا ولقد كتبنا आप दोबारा कीजिए كتبنا في الزبور في الزبور من بعد الذكر من بعد الذكر أن الأرض أن الأرض
يرثها يرثها عبادي الصالحون عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من زبور نہیں ہے یہ بعد زبور ہے بعد الذكر عن يرثها عبادي الصالحون. آپ کافی غلطیاں کر رہے ہیں اس میں تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ پڑھیے زبور ہے زبور نہیں ہے یرثها ہے یرثها نہیں ہے یہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ولقد ولقد كتبنا كتبنا في في الزبور الزبور من من بعد بعد الذكر الذكر أن أن الأرض الأرض يرثها يرثها عبادي عبادي الصالحون. الصالحون. إن في هذا إن إن في في هذا هذا لبلاغا لقوم لبلاغا لقوم لقوم عابدين عابدين. عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن إن في هذا هذا لبلاغا لقوم لقوم عابدين. عابدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بشک تحقیق الذین وہ لوگ کہ جنہوں نے سبقت پہلے مقرر ہو چکی لہم جن کے لیے منا ہماری طرف سے الحسنى بھلائی الائی کا یہی لوگ ہیں عنہا اس سے مبعدون دور رکھے جائیں گے کس چیز سے دور رکھے جائیں گے اور وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر بھلائی مقرر ہو چکی اس کو دیکھنے کے لیے ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے جس میں انہوں نے اعتراض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہستیاں وہ چیزیں جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم وصال کرے گا ان کو جہنم کا ایندھن بنائے گا اور اگر وہ معبود ہوتے تو وہ جہنم میں داخل نہ ہوتے تو اس کے اوپر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر جن کو معبود بنا کے پوجا جاتا ہے یہود اور نصارہ ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں اور جس طرح ملائکہ ہیں تو یقیناً پھر وہ بھی دوزخ میں جائیں گے اور وہ ٹھٹھا کرتے تو اس کے جواب میں یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذین بے شک وہ لوگ سبق لہم من الحسنى کہ جن کے اوپر پہلے سے میری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ کیا بھلائی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دوزخ میں ڈالیں وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور بہترین بندوں میں سے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی اپنے جتنے بھی ان کے امتی تھے یا اپنے قوم کے لوگوں کو کبھی بھی انہوں نے یہ پیغام نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی جائے ان کو معبود بنایا جائے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی رکھیں گے اور ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے اور وہ دوزخ سے دور ہی رکھے جانے والے ہیں
لا نہیں، یسمعون نہیں وہ سنیں گے، حسیسہا اس کی آہٹ. کس کی آہٹ؟ دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. وہم اور وہ فی میں ما جو اشتہت چاہیں گے، انفسہم ان کے جی، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ سب کچھ وہاں پر دیں گے جو ان کا دل چاہے گا، جو ان کی دل کی خواہش ہوگی. اور وہ کس جگہ کس مقام پر رہیں گے، اور وہ کون سا ایسا مقام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرائط رکھی، یہ خصوصیات رکھی ہیں کہ انسان وہاں پر جو خواہش کرے گا اس کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہے گا اور اس کو موت نہیں آئے گی. تو یقیناً یہ جنت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور وہاں پر عیش و عشرت کی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. لا نہیں، یحزنہم الفزع غمگین کرے گا انہیں، الفزع خوف یا گھبراہٹ، الاکبر بڑا بھاری، وتتلقاہم الملائکہ اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے. ھذا یہ ہے، یومکم الذی وہ دن تمہارا، الذی جس کا کنتم تھے تم توعدون تم سے وعدہ کیا گیا. تو اس کے اندر نہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہوتے ہیں، بلکہ تمام لوگ جو بھی اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی چیز ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایسے دن ان کو کوئی غم لاحق نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بہت ہی خوف اور گھبراہٹ کا دن ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بہت بڑے خوف اور گھبراہٹ کو ان سے دور رکھیں گے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَہ اور ان کو فرشتے لینے کے لیے آئیں گے، اور یہی فرشتے ان کو خوشخبری دیں گے اور ان کو کہیں گے لا تحزنوا وبشروا، یعنی کہ تم خوشخبری حاصل کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور غمزدہ نہ ہو. اور یہ فرشتے ان کے ساتھ رہیں گے. وَهَذَا اور یہ ہے یومکم الذی کنتم توعدون وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی کہ جنت کا یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تمہاری ہر تکلیف، ہر اذیت، ہر مشکل، ہر پریشانی اور جو تم نے اللہ کی راہ میں جھیلا اس کا بہترین بدل اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں نوازے گا. تو آج وہی دن ہے جس دن تمہیں تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ فراہم کیا جائے گا. یوم جس دن نطوی السماء ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، کطی السجل للکتب جیسے لپیٹنا ہے السجل ڈھیر کا، للکتب کاغذوں کے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کریں گے، جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا کر دیں گے، یہ زمینوں اور آسمان بدل دیے جائیں گے، اور ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نئے زمین و آسمان اور کائنات کو پیدا فرمائیں گے. اور یہاں پر اسی آسمان دنیا کا ذکر ہے، یا اس آسمان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ بالکل کاغذوں کے ڈھیر کی طرح لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں، ایک جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں ان کو پکڑ لے گا. کما جس طرح بدأنا ابتدا میں کی ہم نے، اولا پہلی، خلق پیدائش، نعیدہ ہم اسے لوٹا دیں گے. وعدن وعدہ، علینا ہم پر، انا بے شک ہم، کننا ہیں ہم، فاعلین اسے پورا کرنے والے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی پیدائش کے ساتھ زمین و آسمان کو اور کائنات کو پیدا فرمائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام پہ قادر ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کتبنا لکھا ہم نے، فی الزبوری زبور میں، من بعد الذکری نصیحت کے، انا بے شک الارض زمین، یرثها وارث ہوں گے اس کے، عبادی الصالحون میرے بندے وہ جو نیک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے زبور کے اندر بھی کیا ہے. اور وہ کیا زبور میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا وارث بنائے گا. انا بے شک، یعنی کہ زمین کے اندر ان کو قوت دے گا، طاقت دے گا، حکومت دے گا، سلطنت دے گا اور ٹھکانہ دے گا، اور ان کو وارث بنائے گا زمین کا. انا بے شک، فی میں، ہذا اس میں، لبلاغن پہنچا دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، لقوم لوگوں کے لیے، عابدین عبادت گزار. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف تبلیغ ہے. کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو
اللہ تعالیٰ کے نیک اور عبادت گزار بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اسی طرح عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار اچھی خوشخبریاں ہیں جو ان کے لیے اس دنیا میں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان خوشخبریوں سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور صالحین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا آمين ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آمين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين، السلام آمين عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا كثير، وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله۔ وعليكم السلام ورحمة